تحریک لبیک پاکستان کا اس ٹائم کیا سٹیٹس ہے؟ Party is registered with the Election Commission of Pakistan, and at the same time party is banned due to Anti-Terrorism Act. قانون بنانے والوں نے بھی عجیب تماشا کیا ہے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ کیا آپ تحریک لبیک پاکستان کے وکیل ہیں؟ ان کی طرف سے آپ کو کوئی اتھارٹی ہے؟ وکیل جو ہوتا ہے آئین اور قانون کا نمائندہ ہوتا ہے، وکیل مظلوموں کا نمائندہ ہوتا ہے، وکیل جو ہے انلیگیلٹی جہاں ہوتا ہوا دیکھتا ہے اس پہ آواز اٹھاتا ہے، یہ اس کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ پاکستان قائد اعظم علیہ الرحمہ کاوشوں سے علماء اہل سنت کی تائید و حمایت سے بنا تھا، اور اس لیے تھوڑی نہ بنایا گیا تھا یہاں پر جب بن جائے تو چند لوگ اسے اپنے بازیچہ اطفال بنا لیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کے کیسز کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہے کہ کیا آپ ان سے کوئی فیس بھی چارج کر رہے ہیں یا فیس بھی لے رہے ہیں؟ تمام لواحقین شہداء کے لواحقین مجھے سن رہے ہیں، کوئی ایک بندہ نہیں کہہ سکتا کہ احسان صاحب نے کبھی 1 روپیہ ہم سے ڈیمانڈ کیا ہو۔ جو آیا انہیں چائے پانی کھانا پینا، ایون دین میں یہ بات میرے رب کا راز ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے کرایہ بھی واپسی کا اپنے پاس سے دیا۔ لوگوں کی آواز سوشل میڈیا پہ اس لیے اٹھائی کہ تاکہ لوگ آپ کے پاس آئیں اور آپ ان کی ضمانتیں کرائیں اور ان سے فیس چارج کریں۔ اگر کوئی نیگیٹو کامنٹ پاس کرتا ہے اور صاحب کبھی ہم سے واسطہ ہی نہیں پڑا تو نہ شرعن نہ قانوناً نہ اخلاقاً اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ کوئی گفتگو کرے۔ اچھا سر، آپ کی لیگل ٹیم میں کتنے لوگ ہیں؟ کہ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا رنگ ہے وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ اچھا سر، کیسز کے حوالے سے ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ کیا چل رہا ہے؟ آپ یہ سمجھیں کہ یہ کمرہ ہے نا، اس کمرے میں لوگ ادھر سے آ بھی رہے ہیں اور چھوٹی سی ونڈو سے نکل بھی رہے ہیں۔ اتنے ہی آپ بہترین دلائل دے دیں، اتنا ہی کیس بلڈ اپ کر لیں تو جو سامنے والی کرسی پہ شخص بیٹھا ہوتا ہے وہ کبھی ہمارا بھائی ہوا کرتا تھا، وکیل تھا کبھی کسی زمانے میں، آج وہ جج بن گیا، اور کبھی وہ جج نہیں ہوگا تو ہمارے ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب لگتا ہے کہ اس کو کوئی فیصلہ فیڈ کیا گیا، اسے بتایا گیا کہ تم نے بس یہ کرنا ہے۔ یہ انفارچونیٹ ہے، ہماری جو جوڈیشری کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اگر جوڈیشری تھوڑا سا سٹینڈ لینا پاکستان بہت اوپر چلا جائے۔ یہ جو ہماری جوڈیشری میں بزدل لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں نا، جن کو صرف نوکری کی فکر ہے، یہ فکر نہیں ہے کہ اللہ رسول کو جواب دینا ہے۔ یہ کرسی انصاف ہے، کرسی قضا ہے، میں اس پہ بیٹھا ہوں، اس کرسی کا کچھ تقاضے ہیں۔ انفارچونیٹلی الا ماشاءاللہ کوئی بندہ ایسا ہو۔ اچھا، تو یہ جو ابھی حالیہ رہائیاں ہو رہی ہیں تو یہ کس بنا پہ ہو رہی ہیں؟ احسان کر رہے ہیں کیا؟ ان کی گرفتاری ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، یا پھر وہ کہے گا یار اندر ہی جانا ہے تو کچھ کر کے کیوں نہ جائیں، ٹھیک ہے میں لبیک کا مجھ پہ لگ گیا نا ٹیکا لگایا تو ٹھیک ہے میں لبیک میں جا شامل ہوتا ہوں۔ اکثر لوگوں کے یہ کمنٹ تھے کہ مارچ میں کوئی اور گیا ہے، گرفتاری کسی اور کی ہو گئی۔ کرے کوئی بھرے کوئی، اللہ کو جان دینی ہے، بات سچ کرنی چاہیے۔ مارچ میں جانا بھی کوئی جرم نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے معاشرہ ہمارا بانج ہو گیا ہے، لوگ آواز ہی نہیں اٹھاتے، لوگ بات ہی نہیں کرتے، سچی بات بھی نہیں کرتے، حق بات اس وجہ سے نہیں کرتے کہ مار دیے جائیں گے۔ تو میں ابھی آپ کے پروگرام میں لائیو کہہ رہا ہوں، لکھ کر دیتا ہوں کہ وہ بھی مر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، میں کب کہتا ہوں کہ لبیک والے فرشتے ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اس بات کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ جب 10 کو مارچ تھا بھی اسلام آباد سے، فیض آباد سے شروع ہونا تھا، تو حضور والا بڑے ادب سے گزارش ہے کہ آپ نے وہاں جا کے چڑھائی کیوں کی، آپ نے فورسز جا کے اس مسجد پہ کیوں لگائیں، کیوں لوگوں کے ساتھ مڈ بھیڑ آپ نے شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاشف رضا جرنلسٹ۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں، تحریک لبیک پاکستان کے جب سے کریک ڈاؤن ہوا ہے، سانحہ مرید کے ہوا ہے، 13 اکتوبر سے لے کر آج تک ان کی سوشل میڈیا ہو یا عدالتیں ہوں، ان کی آواز بننے والے، ان کے جو کارکنان ہیں، ان کی گرفتاریوں پر، ان کے شہداء پر، ہائی کورٹ میں ہو یا سوشل میڈیا پہ ہو، آواز اٹھانے والے احسان علی عارف ایڈوکیٹ صاحب موجود ہے۔ آج ہم سر سے پوچھیں گے، سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی خبریں چل رہی ہیں۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، ضمانتیں ہو رہی ہیں، رہائیاں ہو رہی ہیں، انس رضوی جو کہ مرکزی امیر حافظ سعد حسین رضوی کے چھوٹے بھائی ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں، حافظ سعد رضوی جنسیوں کے پاس، مطلب ملٹیپل چل رہی ہیں، لیکن ان میں کتنی سچائی ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ ابھی تک کوئی ایسا بندہ جو تحریک کا بڑا ہو، ان کی شورا میں سے ہو یا ان کی مرکزی امیر ہو، کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ اس ساری سچویشن میں جس بندے نے 13 اکتوبر سے لے کر ابھی تک اس معاملے کو بڑے غور سے دیکھا ہے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ ابھی جو حالیہ سچویشن ہے وہ کس طرح چل رہی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا۔ نو ایشو۔ سر ہمیں جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ تحریک لبیک پاکستان کا اس ٹائم کیا سٹیٹس ہے؟ تحریک لبیک پاکستان کا سٹیٹس اور تحریک لبیک پاکستان سے وابستہ لوگوں کا سٹیٹس، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔
ٹھیک ہو گیا. تحریک لبیک پاکستان کا جو قانونی سٹیٹس یہ ہے کہ وہ ڈیفنکٹ پارٹی ہے، یعنی بینڈ آرگنائزیشن ہے اس وقت، یا پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے. یہ قانونی طور پر سٹیٹس ہے. آئینی طور پر سٹیٹس یہ ہے کہ وہ آرٹیکل 17 کے تحت ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے ود دا الیکشن کمیشن آف پاکستان. ایٹ دا سیم ٹائم party is registered with the election commission of Pakistan, and at that same time party is banned due to anti-terrorism act. عجیب مخمصہ ہے اور عجیب تماشا ہے کہ وہ پارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی بھی ہے، وہ بھی آئین کے مطابق ہے، وہ بھی ملکی قوانین کے مطابق ہے، اور وہی پارٹی بینڈ بھی ہے، پروسکرائبڈ بھی ہے. قانون بنانے والوں نے بھی عجیب تماشا کیا ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کہ نہ تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیزالوڈ پارٹی ہے، یعنی تحلیل شدہ پارٹی ہے، نہیں، وہ ایک پولیٹیکل اینٹیٹی ہے، وہ رجسٹرڈ پولیٹیکل جماعت ہے. اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل جو ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے کام کر سکتی ہے. اب یوں کہہ لیجئے کہ پارٹی موجود ہے، پارٹی کی ایکٹیویٹیز کو بین کیا گیا ہے. اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی تو ہے، لیکن ایز اے رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی اسے کام کرنے نہیں دیا جا رہا، اس پر پابندی لگا دی. بندہ تو ہے، بندے کو قید کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت پارٹی قید میں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، یہ صرف صوبہ پنجاب میں ہے یا اوورآل پاکستان میں؟ دیکھیں، جو پولیٹیکل پارٹی رجسٹریشن ایکٹ ہے یہ فیڈرل لا ہے اور پروونشل لا نہیں ہے. ایکسیپٹ آزاد کشمیر، پورے پاکستان میں یہ اپلیکیبل ہے. تو جو پارٹی رجسٹرڈ ہوتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، تو وہ گویا کہ تمام صوبوں میں ہی رجسٹرڈ ہو گئی، کیونکہ فیڈرل لیول پر ہوئی ہے فیڈرل لا کے تحت. تو یہ ہر جگہ یہی پوزیشن ہے. اور یہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 ہے، یہ بھی فیڈرل لا ہے، پروونشل لا یہ بھی نہیں ہے. بعض قوانین ایسے ہوتے ہیں جو فیڈرل وفاقی قوانین ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو صوبائی قوانین ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے نیچے پھر لوکل قوانین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو الیکشنز ایکٹ 2017 ہے، یہ فیڈرل لا ہے. اسی طرح اینٹی ٹیررزم ایکٹ بھی فیڈرل لا ہے. تو اب یہ پارٹی رجسٹرڈ ہے پورے پاکستان میں، بین ہے پورے پاکستان میں، یعنی اس کے دو سٹیٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ لا کے اندر تضاد ہے. یا تو بندے کو بالکل بین کر دیا جائے کہ اب وہ کام کر ہی نہیں سکتا، اور یا پھر اسے آزادی دی جانی چاہیے. یہ جو ہے نا کہ آپ اسے ختم بھی نہیں ہونے دیتے اور آپ اسے چلنے بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے صاحب. تو یہ جو ہی بات ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے نہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ملک میں ہوتا یہ ہے کہ چیزوں کو ہمیشہ اس طرح چلایا جاتا ہے کہ اس کی خبر باہر نہ نکلے. جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، جو ہو رہا ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ عجیب طرح کا معاملہ ہے. حالانکہ یہاں پر انفارمیشن لاز موجود ہیں، پنجاب کا اپنا انفارمیشن ایکٹ ہے اور انفارمیشن ٹریبونل بنا ہوا ہے، وفاق کا اپنا انفارمیشن لا ہے. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کتابی ہیں، عملاً یہاں نہیں ہوتا کچھ بھی. جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام ہے نا، تو اسلام بحیثیت دین، بحیثیت آئین اور قانون کمال کی چیز ہے اور اس کا کوئی مثال نہیں ہے. لیکن ہم مسلمان ہو کر اسلام پر چلتے تھوڑی نہ ہے. تو اسی طرح یہاں قوانین موجود ہیں، قوانین پہ چلتا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہو. جو خود یہ کہتے ہیں جن کی ذمہ داری ہی قانون پہ عمل کرنا ہے، جن کی نفاذ قانون ہے، وہ بھی نہیں چلتے. سر دوسرے سوالات کی طرف جانے سے پہلے میں ایک چیز جو ہے نا وہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں. کیا آپ تحریک لبیک پاکستان کے وکیل ہیں؟ ان کی طرف سے آپ کو کوئی اتھارٹی ہے؟ اور جو آپ بیانیہ دیتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے تحریک لبیک کے حوالے سے؟ میں تو ایسا کوئی بیانیہ نہیں دیتا، نہ میں پارٹی پالیسی بیان کرتا ہوں، نہ میں پارٹی کو
ریپریزنٹ کرتا ہوں اور نہ ہی کسی پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کو اوپنلی ریپریزنٹ کیا جا سکتا ہے. میں ایک لا کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں اپنی لمیٹیشنس کو جانتا ہوں, اپنی حدود و قیود سے اچھی طرح واقف ہوں, اور نہ ہی میں پارٹی کا کبھی عہدے دار رہا ہوں پہلے, نہ اب ہوں. تو ایک وکیل کے لیے پارٹی کا نمائندہ ہونا ضروری نہیں. وکیل جو ہوتا ہے آئین اور قانون کا نمائندہ ہوتا ہے, وکیل مظلوموں کا نمائندہ ہوتا ہے, وکیل جو ہے انلیگیلٹی جہاں ہوتا ہوا دیکھتا ہے اس پہ آواز اٹھاتا ہے, یہ اس کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے. جس طرح آپ عالم دین ہیں تو آپ ہر اس بات پہ آواز اٹھائیں گے جہاں پہ خلاف شرع کام ہوتا ہوا دیکھیں گے, آپ کی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے تو آپ پکڑ میں آئیں گے, آپ کی گرفت ہوگی. تو اچھا وکیل ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی انلیگیلٹی دیکھے, وہ غیر قانونی کام ہوتا ہوا دیکھے, وہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہوتا ہوا دیکھے تو اس پہ بولے, اس سے رہا نہ جائے, اس پہ کلام کرے, اس پہ بات کرے. تو اگر وہ نہیں کرتا تو وہ خود وہ اکاؤنٹیبل ہے, یعنی اس کا پھر احتساب ہونا چاہیے. یا تو اپنے پیشے سے مخلص نہیں ہے, یا پھر اسے آئین و قانون کا پتہ ہی نہیں ہے. جس طرح پگڑی باندھ دینے سے, داڑھی رکھ دینے سے علامہ فہامہ نہیں ہوتا, اسی طرح صرف کوٹ پہن لینے سے, ٹائی لگا دینے سے کوئی بہت اچھا وکیل نہیں بن جاتا. لا کو جاننا بھی ضروری ہے, لا کو سمجھنا بھی ضروری ہے, اور یہ انٹائر آپ کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. اگر آپ کے اندر آئین اور قانون کی فہم و فراست موجود ہے تو آپ جہاں انلیگیلٹی دیکھیں گے, جہاں قانون کی خلاف ورزی دیکھیں گے تو آپ بولیں گے, آپ سے رہا نہیں جائے گا. That's why I talked about this situation. That's why I protest about the situation. That's why کہ میں نے بات کی اس پہ. اور میرا ضمیر جو میں بولتا ہوں, میں اس سے زیادہ میرے جذبات ہیں کہ یہ پاکستان قائد اعظم علیہ الرحمہ کی کاوشوں سے, علماء اہل سنت کی تائید و حمایت سے بنا تھا, اور اس لیے تھوڑی نہ بنایا گیا تھا یہاں پر جب بن جائے تو چند لوگ اسے اپنے بازیچہ اطفال بنا لیں, اسے اپنے پاؤں کی خدا نخواستہ جو ہے وہ جوتی سمجھیں کہ جس طرح چاہے وہ اس کو چلائیں. نہیں, پاکستان نے چلنا ہے تو آئین اور قانون کے مطابق ہی چلنا چاہیے. اسی میں سب کی بقا ہے, سب کی سروائیول اسی میں ہے کہ ہم آئین اور قانون کو کے مطابق چلیں. میں پھر آپ کی وہی مثال دیتا ہوں کہ جس طرح مسلمانوں کا سروائیول اسی میں کہ ہم قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں, اور تو اسی طرح ایٹ دا ادر اینڈ پاکستان کا ایک تو قرآن و سنت کو تھامنا بھی پاکستان کے آئین کی مجبوری ہے کہ پاکستان کا آئین اسلامک لا ہے, آرٹیکل 2 اس میں موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ جو اس کے تحت آئین اور قانون بنائیں گے ان کو بھی مضبوطی سے تھام لینا چاہیے. اسی میں پاکستان کی بقا ہے, پاکستان اس سے آگے چلے گا. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا سر, کیونکہ آپ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کے کیسز کو دیکھ رہے ہیں, اب اس میں یہ ہے کہ کیا آپ ان سے کوئی فیس بھی چارج کر رہے ہیں یا فیس بھی لے رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ایک وکیل کا فیس لینا یہ اچنبے کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہوگا, کیونکہ وکلا جو ہوتا ہے وہ اپنی پروفیشنل سروسز کے اگینسٹ چارج کرتے ہیں, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ کوئی گفتگو کی جائے. اور یہ ایک احمقانہ بات ہے کوئی یہ سمجھے کہ وکیل ہے تو فری میں کام کرے گا, گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا. ایک عام سی مثال دیتے ہیں. ہاں, یہ اچنبے کی بات ہے اور یہ فکر کی بات ہے, یہ سوچنے کی بات ہے ایک بندہ وکیل بھی ہو اور وہ کہے جی میں تو فری میں کام کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر گیٹنگ منی فرام اینی ادر سائٹ. اگر آپ فری میں, بالکل ہی فری میں کام کر رہے ہیں, ایک حد تک ایک کیپیسٹی ہوتی ہے بندے کی, کر سکتے. جیسے میں نے تمام شہداء کے کیس فری کیے, تو تمام شہداء کے لواحقین مجھے سن رہے ہیں, کوئی ایک بندہ نہیں کہہ سکتا کہ احسان صاحب نے کبھی 1 روپیہ ہم سے ڈیمانڈ کیا ہو. جو آیا انہیں چائے پانی کھانا پینا, ایون دین میں یہ بات میرے رب کا راز ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے کرایہ بھی واپسی کا اپنے پاس سے دیا. اسی طرح جو مسنگ پرسن ان کے کیسز بھی کیے. لیکن ڈزنٹ مین کہ ایک ہزاروں لوگ اندر ہیں اور ہزاروں لوگوں کی ضمانتیں بھی میں فری میں کرا دوں. تو نہ تو بھائی میرے گھر میں درختوں پہ پیسے اگتے ہیں اور نہ میں کوئی اتنا لینڈ لارڈ ہوں. میرا روزی روٹی, میرا کچن میری وکالت سے چلتا ہے. تو جہاں تک کیپیسٹی تھی, جہاں تک ممکن تھا, جہاں تک برداشت ہو سکا ہم نے کیا. اور ابھی ہم کوئی ایس سچ پروفیشنل فیس نہیں لے رہے, یعنی جس کے عام پروفیشنل وکلا 3 لاکھ چارج کرتے ہیں اسی کے 30,000 میں کر دیتے ہیں, کہاں لاکھوں اور کہاں ہزار. تو ہم بہت نومینل سے چارجز لیتے ہیں اور لینے چاہیے تاکہ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہمارے احسان مند بھی نہ ہوں, ان کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے وہ مینٹین رہے. وہ یہ نہ کہیں گے وکیل صاحب کا ہم پہ کوئی احسان ہے, کوئی احسان نہیں ہے بھائی, آپ کا کام ہے, میں نے آپ سے چارجز لیے. اور اس میں بھی کتنے لوگوں کا مطلب فری میں کر رہے ہوتے ہیں, اور کئی لوگ جو ہے وہ
میں بس نہیں کہنا چاہتا، وہ ہمارا رب کا راز ہے، وہ میں بھی اچھا جانتا سر، ہوں، اس میں سے میرے کلائنٹس بھی جانتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کیا رویہ ہے. ہاں باہر بیٹھے لوگ جو ہے نا، جو ہاں جی، جن کی میرے سے ڈیلنگ نہیں ہوئی، دیکھیں پنجابی میں کہتے ہیں راہ پیا جانے تو واہ پیا واہ جانے، پہ جانے. ٹھیک ہے نا. مینرز نون بائی دا کمپنی کیپس. جو لوگ ہم سے جن کا انٹریکشن نہیں ہے، جن کا ہم سے کوئی ڈائریکٹ لین دین نہیں ہے، وہ باہر بیٹھ کے بکتے رہتے ہیں. تو بکنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، اس پہ تو کوئی قانون نہیں ہے، آپ جو مرضی بکیں. لیکن جب آپ کسی سے ڈیل کرتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں، کسی سے واسطہ پڑتا ہے، آپ کو کوئی کام کسی سے ہوتا ہے، اس کے پتہ چلتا ہے، اس کے پروفیشنلزم کا پتہ چلتا ہے، اس کی کیپیبلٹی کا پتہ چلتا ہے، اس کی ایبلٹی کا پتہ چلتا ہے، اس کے رویے کا پتہ چلتا ہے. تو ہمارے ساتھ جو لوگ ڈیل کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو بہتر ہمارے بارے میں کلام کر سکتے ہیں. اگر کوئی نیگیٹو کامنٹ پاس کرتا ہے اور اس ابھی کبھی ہم سے واسطہ ہی نہیں پڑا، تو نہ شرعن، نہ قانوناً، نہ اخلاقاً اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ کوئی گفتگو کرے. اچھا احسان صاحب، آپ کی گفتگو سے میں یہ سمجھ سکتا ہوں آپ لوگوں کی آواز سوشل میڈیا پہ اس لیے اٹھائی کہ تاکہ لوگ آپ کے پاس آئیں اور آپ ان کی ضمانتیں کرائیں اور ان سے فیس چارج کریں. یہ وہم و گمان میں تو ایسی کبھی تھی نہیں بات، اور اگر میں اس طرح کرتا تو پھر میری بات اتنی مؤثر نہیں ہوتی. یعنی کسی کانسپریسی کے تحت اب بھی کئی لوگ یہ سوچ کر آ رہے ہیں، تو وہ 4 دن میں ان کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے. تو دیکھیں، میں ایک نظریاتی شخص ہوں، دینی لحاظ سے بھی، تنظیمی لحاظ سے بھی، اور میں میچور آدمی ہوں. تو میں نے میچورٹی کے ساتھ اس پہ گفتگو کی ہے. باقی رہی یہ بات کہ اگر کوئی اللہ کے مخلوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، مظلوم کی آواز اٹھاتا ہے، تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر میں آیت میں غلطی کر دوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں حافظ نہیں ہوں. لیکن نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی. تو اچھائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی سے ملتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اگر آپ کو اچھی گفتگو کرے، اور اللہ تعالیٰ، یہ محض اللہ کے کرم اور اس کی عطا سے، اس کی توفیق سے ہوتا ہے، ورنہ مجھ سے زیادہ قابل، مجھ سے زیادہ بولنے والے، مجھ سے زیادہ وسائل والے لوگ یہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ نے یہ مجھ پہ خاص کرم کیا ہے. اور میں یہ سے چند دن پہلے ہی، یعنی جب یقین صورت میں مدینہ چیف ہو کے آیا تھا حضور کی بارگاہ سے، تو یہ بات سنی کہ ان کا کرم ہے، جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. کیسے سرکاروں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہیں میری سرکاروں کے. بزرگوں کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھ جیسے ناچیز سے یہ کام لیا، اور الحمدللہ سے میں نے آواز اٹھائی، اور یقیناً اس سے مجھے بھی دنیاوی طور پر بھی فائدہ ہوا، اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ اخروی طور پر بھی فائدہ ہوگا. تو اس میں کوئی کانسپریسی والی بات نہیں ہے، اگر آپ کرتے تو آپ کو بھی ہوتا. یہ تو نیچرل سی بات ہے. مطلب یہ تو سوال ہی نہیں بنتا نا. بڑی چھوٹی اور نیرو ذہنیت نہیں ہوتی، بڑی چھوٹی ذہنیت کی یہ بات ہے. اور وہی سوچتا ہے جس کو بالکل نہیں، وہ جس کی چھوٹی سی بالکل سوچ ہوتی ہے، اس طرح کی مائنس باتیں وہ لوگ سوچتے ہیں. ٹھیک ہو. اچھا سر، آپ کی لیگل ٹیم میں کتنے لوگ ہیں؟ دیکھیں جی، میرا اپنا چیمبر ہے، احسان لا کنسلٹنٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے میری کمپنی ہے. میرا اپنا سٹاف ہے، یہی میری ٹیم ہے. بعض اوقات دوسرے وکلا ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں بعض کاموں میں، لیکن دیٹس ناٹ پارٹ آف اوور ٹیم. ٹیم وہی ہوتی ہے جو مستقل آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. موسمی لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. میں بہت اچھا ایک شعر ہے، اگر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، بلکہ قارئین کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، کہ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا رنگ ہے وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں. تو کوئی مہمان آتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے مہمان آ جاتے ہیں. تو یہ تو مطلب سلسلہ چلتا رہتا ہے، کیے جاؤ میں خار و کام اپنا اپنا، سبو اپنا اپنا انجام اپنا اپنا. اچھا سر، ہمیں تھوڑی اس بارے میں بھی انفارمیشن دیجیے گا. کافی دنوں سے خبریں 13 اکتوبر کے بعد جو خبر چل رہی تھی یہی تھی کہ حافظ سعد اور حافظ انس دونوں بھائی جو ہے نا وہ محفوظ ہیں. پھر کچھ دیر بعد ان کے شورا کے ممبر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایجنسیوں کے پاس ہیں. اب کچھ دن پہلے ایک خبر چلی ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس ساری جو خبریں، اس میں کیا حقیقت ہے؟ ان تمام خبروں میں خبر کیا ہے؟ وہ خبر کسی کو خبر نہیں ہے. خبر کے اندر بھی یہ خبر ہوتی ہے، اس کی کسی کو خبر نہیں ہے. ہم وہی تو خبر چاہ رہے ہیں آپ سے. اصل میں آئی ایم ناٹ اوریجنیٹر، آئی ایم ناٹ دا کریٹر، آئی ایم ناٹ دا اوپنر آف دیٹ نیوز. ہوتا یہ ہے کہ جو خبر نکلتی ہے نا، اس کا ایک اوریجن ہوتا ہے، اوریجنیٹر ہوتا ہے، جہاں سے وہ خبر لیک ہوتی ہے، جہاں سے نکلتی ہے، اسے کہتے ہیں اوریجنیٹر آف دا نیوز، یا آپ کریٹر آف دا نیوز.
یہ اس بندے کو پکڑنا چاہیے جس نے یہ خبر اوریجنیٹ کی ہے. کیا یہ خبر اوریجنل ہے یا ڈمی ہے، اس کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں کر سکتا. میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں کہ آپ وہ بات کریں جس کے بارے میں کما حق ہو، آپ کو معلومات ہوں، جس کی اوریجن کو آپ جانتے ہو. مجھ سے آپ کس سے علاوہ بھی کوئی 20 لوگوں نے سوال کیا کہ سعد رضوی کہاں ہیں جی، آپ تو فرنٹ پہ ہیں، آپ سے تو رابطے میں ہوں گے، تو آپ تو پہلے دن سے آگے لگے ہوئے ہیں. لیکن میں نے سب کو یہ کہا کہ یار مجھے بھائی نہیں پتا، ٹھیک ہے، اور میں اگر پتا ہوگا تو بتا دوں گا، مجھے اس میں کوئی ہار نہیں. اور آپ کو پتا ہے جتنا میں فوکل ہوں، جتنا میں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر سچی اور کھری بات کرتا ہوں، شاید آپ کو کوئی نہیں ملے گا فی زمانہ. یا آپ میرے چینل پہ چلے جائیں، میرے صرف آپ تھمبنیل دیکھ لیں تو وہ آپ کو اس میں سنجیدگی، متانت نظر آئے گی، اور جو اس میں لگا ہوگا وہ آپ کو اندر گفتگو میں ملے گا بھی. یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں وہ بے پر کی اڑاتے ہیں، ان کے تھمبنیل دیکھو اور جب ان کی گفتگو سنو تو اس کے متعلق کوئی بات ہی نہیں ہوتی. تو یہ چولے مارنے کا میں قائل ہی نہیں ہوں. بات کرو سچی، کھری اور لگی لپٹی رکھے بغیر، ٹھیک ہو گیا، میں اس کا قائل ہوں. اچھا سر، کیسز کے حوالے سے ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ کیا چل رہی ہے؟ آپ یہ سمجھیں کہ یہ کمرہ ہے نا، اس کمرے میں لوگ ادھر سے آ بھی رہے ہیں اور چھوٹی سی ونڈو سے نکل بھی رہے ہیں. آنے والا دروازہ بڑا ہے، نکلنے والا چھوٹا ہے. یعنی گرفتاریاں زیادہ ہو رہی ہیں، رہائیاں کم ہو رہی ہیں، اور جو رہائیاں ہو رہی ہیں بڑی مشکل سے ہو رہی ہیں. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ میرٹ آف دا کیسز ہیز ناٹ بین ڈسکسنگ، کہ ایک کیس کا میرٹ ہوتا ہے نا کہ ہم تسلی سے ہم کورٹ میں جب گفتگو کریں اپنے میرٹ پہ بات کریں اور ہم سمجھیں کہ یار میری بڑی اچھی آرگومنٹس ہوئے اور میرٹ پر میرا کیس بنتا ہے تو میرا کیس جو ہے وہ میری بات ایکسیپٹ کی جائے گی. حاشا وکلا، اس وقت میرٹ ویرٹ کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کتنی دلائل دے دیں، کتنے آپ بہترین دلائل دے دیں، کتنا ہی کیس بلڈ اپ کر لیں، تو جو سامنے والی کرسی پہ شخص بیٹھا ہوتا ہے وہ کبھی ہمارا بھائی ہوا کرتا تھا، وکیل تھا کبھی کسی زمانے میں، آج وہ جج بن گیا، اور کبھی وہ جج نہیں ہوگا تو ہمارے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. تو یہ صرف پوزیشنیں بدلتے ہیں، مطلب ہماری طرح کوئی کوٹ پہن کے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ تنخواہ لیتا ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنی مزدوری کرتے ہیں. تو اس کی کچھ مجبوریاں، جو تنخواہ لیتا ہے نا، تنخواہ لینے والے کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ بندھا ہوا ہوتا ہے. تو وہ بعض اوقات جی 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 آپ ٹھیک کہتے ہیں، ٹھیک کہتے ہیں، ٹھیک کہتے ہیں، وہ صاحب کر رہے ہوتے ہیں، اور ٹھیک ہم صحیح کہتے ہیں تو تم بھی تو ٹھیک کرو نا، وہ فیصلہ کچھ اور کر دیتا ہے بالکل توقعات کے برخلاف. یعنی اس کا مطلب لگتا ہے کہ اس کو کوئی فیصلہ فیڈ کیا گیا، اسے بتایا گیا کہ تم نے بس یہ کرنا ہے. تو یہ انفارچونیٹ ہے، ہماری جو جوڈیشری کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اگر جوڈیشری تھوڑا سا سٹینڈ لینا، پاکستان بہت اوپر چلا جائے، پاکستان بہت ترقی کر جائے، کسی کو جرت نہ ہو کہ قانون کوئی ہاتھ میں لے. یہ جو ہماری جوڈیشری میں بزدل لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں نا، جن کو صرف نوکری کی فکر ہے، یہ فکر نہیں ہے کہ اللہ رسول کو جواب دینا ہے. یہ کرسی انصاف ہے، کرسی قضا ہے، میں اس پہ بیٹھا ہوں، اس کرسی کے کچھ تقاضے ہیں. انفارچونیٹلی الا ماشاء اللہ کوئی بندہ ایسا ہو، میں کھل کے بات کر رہا ہوں، کوئی کنٹمپٹ آف کورٹ کرتا ہے تو کرے، مجھ سے بات کرے، میں لگی لپٹی رکھنے والا بندہ نہیں ہوں. بھائی آپ کرسی انصاف پہ بیٹھے ہو، اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے اتر جائیں، آگے وکالت کریں، دھکے کھائیں ہمارے ساتھ صبح سے شام تک. آپ کو پروٹوکول بھی چاہیے، آپ کو آگے پیچھے ٹو ٹو کرتی ہوئی گاڑیاں بھی چاہیے، اور آپ کو جو ہے نا سلوٹ بھی آپ کو لگے جہاں آپ جائیں، آپ کالے رنگ میں شیشوں میں بیٹھ کے انجوائے بھی کریں اور انصاف نہ کریں. ظلم نہیں ہے یہ. جوڈیشری جس دن پاکستان کی ٹھیک ہو گئی نا، جس دن انصاف کا نظام ٹھیک ہو گیا، اس دن دیکھیے پاکستان اقوام عالم میں نمبر 1 پہ ہوگا، پاکستان اوپر چلا جائے گا. سب سے بڑا بیڑا غرق جو ہے نا جوڈیشری کا ہوا ہے. جب اس کا ہو گیا ہے، باقی محکمے کو اکاؤنٹیبلٹی کس نے کرنی ہے؟ جوڈیشری نے کرنی ہے. لوگوں کو غیر قانونی کام کرنے سے کس نے روکنا ہے؟ جوڈیشری نے روکنا ہے. آئین کا تحفظ کس نے کرنا ہے؟ جوڈیشری نے کرنا ہے. آئین کی پاسداری کس نے کروانی ہے؟ جوڈیشری نے کروانی ہے. جب جوڈیشری خود ہی اپنے اندر دم خم نہیں ہے تو کوئی کیوں بھائی قانون پہ چلے گا؟ تو جس دن ہماری پاکستان کی جوڈیشری ٹھیک ہو گئی، نظام انصاف ٹھیک ہو گیا، کرسی انصاف میں بیٹھنے والے شخص کے اندر جرت آ گئی، اخلاقی حمیت آ گئی، ان کے اندر غیرت آ گئی، اور جس دن وہ مضبوط ہو گیا، پاکستان مضبوط ہو جائے گا. دیٹس آل. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا، تو یہ جو ابھی حالیہ رہائیاں ہو رہی ہیں تو یہ کس بنا پہ ہو رہی ہیں؟ احسان کر رہے ہیں کیا؟ ان کی گرفتاری ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. جو رہائیاں ہو رہی ہیں یہ کوئی احسان نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے گرفتاریاں کی تھی، گرفتاریاں بنتی ہی نہیں تھی. ٹھیک ہو، آپ نے پہلے گرفتاریاں کی، لوگوں کو جکڑ لیا، پھر آپ ان کو تھوڑا تھوڑا ریلیف دے کے آپ وکٹری کا نشان بھی لوگ آپ کا بنا رہے ہیں کہ بڑا کمال کر دیا.
میری نزدیک یہ جو اب رہائیاں ہو رہی ہیں بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، جب جرم ہی میڈ آؤٹ نہیں ہوتا، آفینس ہی میڈ آؤٹ نہیں ہوتا کہ وائی ڈیڈ یو لانچ دا FIRs؟ جب کوئی جرم ہی نہیں ہوا تو آپ نے پرچہ کیوں کاٹا؟ اچھا اور سر، جہاں جرم ہوا ہے وہاں پرچہ کیوں نہیں کاٹا؟ وہاں تو پرچے نہیں کٹے۔ جہاں جرم ہوا، جس پہ پرچے کرنے چاہیے تھے اس پہ پرچے نہیں ہوئے، اور جس پہ پرچے نہیں کرنے چاہیے تو اس پہ پرچے ہو گئے، گنگا الٹی بہ رہی۔ اچھا سر، اس میں یہ ہے کہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، 21 جنوری کو ان کے مذاکرات ہوئے ہیں حکومتی وفد سے، کیا اس جو مذاکرات ہوئے ہیں اس کی بنا پہ کچھ رہائیاں ہوئی ہیں جو معاملہ سمٹنے کی طرف آ رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جی، ہم لوگ ہر چیز میں کانسپریسی تلاش کرتے ہیں، 3 لوگ 3-3.5 لوگوں کو اندر ہو گئے، ٹھیک ہے، لوگوں کی پہلے 1.5-2 مہینہ نیچے ATC میں ضمانتیں چلتی رہیں، اس کے بعد خارج ہوئی تو الٹیمیٹلی ہائی کورٹ ہی جانا تھا، اور ہائی کورٹ میں ہو کن کے رہی ہیں جو نامزد نہیں ہے، جہاں جو نامزد بھی نہیں ہے، جن کا رول بھی نہیں ہے، تو جن پر سے کوئی ریکور بھی نہیں ہوا، اور جس پرچے میں نہ کوئی پراپرٹی ڈیمیج ہوئی ہے، نہ کوئی اور کوئی بندہ ڈیمیج ہوا ہے، تو اس پر ضمانتیں ہو رہی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اس پرچے میں کوئی زخمی ہی نہیں ہے، کوئی پراپرٹی بھی ڈیمیج نہیں ہے، تو پھر اس میں دہشت گردی کیوں لگائی؟ جب دہشت گردی کے اپنے دفعات لگا دی تو پھر 3-4 مہینوں اندر کیوں رکھا ان کو؟ قانون کہتا ہے، آئین کہتا ہے، میرا آئین کہتا ہے، میرا آئین، آپ کا آئین، پاکستان کا آئین، وہ کہتا ہے کہ liberty of any person cannot be curbed even a single second۔ کسی بندے کی آزادی کو ایک لمحے کے لیے بھی کرب، یعنی اس کو نہیں کرب کیا جا سکتا، چھینا نہیں جا سکتا۔ تو یہاں اپنے لوگوں کی آزادیاں، لوگوں کی رائٹ ٹو لبرٹی، رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو موومنٹ، آپ نے لوگوں کی کھینچ کے رکھی ہوئی ہے، اور ان کو آپ نے پابندی سلاسل کیا ہوا ہے، ان کو قید کیا ہوا ہے۔ یہ ٹوٹلی آئین کی روح کے خلاف ہے، قانون کی منشا کے خلاف ہے۔ دیکھیں، جب تک ہم ایک جرم کرنے والے شخص اور بے گناہ میں فرق نہیں کریں گے تو معاشرے میں کس طرح کوئی اچھائی آ سکتی ہے؟ بھئی پتہ تو چلنا چاہیے، گورے اور کالے میں فرق، تمیز تو ہونی چاہیے نا، اچھائی اور برائی میں تمیز تو ہونی چاہیے۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ سب کو ایک ہی چھڑی سے ہانکنا شروع کر رہے ہیں؟ بھائی آپ ایک شخص دیکھیں، اس کی لاجیکلی میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ معاشرہ جو ہوتا ہے نا، اس میں کئی چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ جو بندہ صاحب شعور ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا معاشرے میں۔ دیکھیں، ایک شخص اس نے کوئی جرم نہیں کیا، سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں، اپنی مساجد میں وہ بیچارے نماز پڑھ رہے تھے، پولیس آئی، مسجدوں سے گرفتار کر کے لے گئی، وہ کسی پروٹیسٹ میں نہیں گئے۔ آج بھی میں نے ضمانت کرائی، وہ بھی اس طرح کا بندہ تھا، کسی احتجاج میں نہیں گئے، کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اس کا وہ نظریاتی اور فکری طور پر لبیک کا حامی ہے، یعنی لبیک اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر کی جماعت ہے، وہ بھی اہل سنت اور بریلوی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس جرم میں اس کو بھی آپ نے اس پرچے میں ڈالا ہے۔ اب یہ بتائیے، 2 صورتیں ہوں گی کہ یا تو وہ آپ کے خلاف ہوگا، دل میں نفرت پیدا کرے گا، یا پھر وہ کہے گا یار اندر ہی جانا ہے تو کچھ کر کے کیوں نہ جائیں، ٹھیک ہے میں لبیک کا مجھ پہ لگ گیا نا ٹیکا لگایا تو ٹھیک ہے میں لبیک میں شامل ہوتا ہوں۔ جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ پھر بندہ میدان میں آ کر مرے۔ دونوں صورتوں میں ان جگادریوں سے پوچھتا ہوں، میں ان فیصلہ ساز جو قوتیں ہیں جو یہ سب پیچھے سے ڈوریں ہلا رہے ہیں، یا چھوڑ دیں جی ان کو، حکومت سے میں پوچھتا ہوں جو ہمارے فرنٹ پہ گورنمنٹ ہے، ان کی ذمہ داری ہے ساری، جو حکومت یہ بتائے کہ اس کا فائدہ کیا حاصل ہوگا سے، حکومت نے کیا لیا، کیا ملا، نفرت، یا جس پارٹی کو بین کرانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمدردی۔ دونوں صورتوں میں ان کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بیچارے جو نا عقل سے پیدل لوگ ہیں، سمجھ، شعور، فہم و فراست ان کے قریب سے بھی شاید گزری نہیں ہے، یا اس کو یہ ادھار بھی لینا نہیں چاہتے۔ اقتدار کا نشہ نا بہت برا نشہ ہوتا ہے، یہ جس طرح بوتل کا نشہ چڑھ جائے نا بندے کو ہوش نہیں رہتی، تو جس کو اقتدار کا نشہ چڑھ جائے نا اس کو بھی سمجھ کچھ نہیں آتی، وہ اپنے آپ کو ہی سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عقل مند آدمی ہوں۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ لوگ لاجیکلی اس طرف سوچ ہی نہیں رہے کہ اس کا فوائد کیا حاصل ہوں گے، بس ایک بے پر کا فیصلہ ہے، بے تکا سا فیصلہ ہے، اس کو امپلیمنٹ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کر نہیں سکتے، نیور ایور۔ دیکھیں ہر چیز کے پیچھے کوئی لاجک ہوتی ہے، جو ان لاجیکل فیصلے ہوتے ہیں نا وہ اپنی موت آپ مر جاتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر،
آپ کے یہاں آنے سے پہلے میں آپ کی پروفائل دیکھ رہا تھا فیس بک اور یوٹیوب پہ، اکثر لوگوں کے یہ کمنٹ تھے کہ مارچ میں کوئی اور گیا ہے، گرفتاری کسی اور کی ہو گئی ہے۔ اب وہ گرفتاری بھی ہو چکی ہے کسی اور کی، لیکن ان کے گھر میں چھاپے پڑ رہے ہیں، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے سارے۔ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی، تو یہاں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ دیکھیں جی، پہلی بات تو سمجھیں، میں اللہ کو جان دینی ہے، بات سچ کرنی چاہیے، مارچ میں جانا بھی کوئی جرم نہیں ہے، ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے۔ مارچ میں یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، آپ کا پولیٹیکل رائٹ ہے، یو کین پروٹیسٹ ود ان دا ایمبٹ آف لا، ود ان دا فور کارنر آف لا، قانون کے دائرے میں رہ کر آپ احتجاج بھی کر سکتے ہیں، پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، مارچ بھی کر سکتے ہیں، قانون اور آئین آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ سوال پیدا یہ ہے کہ پھر ایجیٹیشن کیوں ہوا؟ تو میں اگر یہ کہیں کہ لبیک اس کی اکیلی ذمہ دار ہے، میں نہیں مانتا، بالکل کیٹاگوریکل، لبیک اکیلی ذمہ دار نہیں ہے، دوسرا فریق بھی اس کا ذمہ دار ہے۔ کیوں کہ پارٹی اناؤنس کرتی ہے اپنا پروٹیسٹ اسلام آباد سے، اور کرتی ہے 10 اکتوبر کو، جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، تو آپ 8 اکتوبر کو ان کے مرکز میں جا کے آپ ہلہ بول دیتے ہیں 2 دن پہلے، اور اس سے 2 کیجولیٹی ہو جاتی ہیں، کتنے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، معاملہ گرم ہو جاتا ہے، وہ مارچ اسلام آباد کا موو کر کے لاہور آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر شروع سے ابتدا سے ہی ایک ایجیٹیشن کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے، اگر اس کی تحقیقات ہوں، کسی کو اللہ توفیق دے اور اس پہ کوئی آواز اٹھائے، بدقسمتی یہ ہے معاشرہ ہمارا بانجھ ہو گیا ہے، لوگ آواز ہی نہیں اٹھاتے، لوگ بات ہی نہیں کرتے، سچی بات بھی نہیں کرتے۔ او میرے بھائی، میں یقین کرو، یہ قبرستان ہے نا، جیسے آپ میوہ شاہ قبرستان چلے جائیں، یہاں میوہ شاہ تو کراچی میں، یہاں والا میانی قبرستان چلے جائیں تو ہزاروں قبریں ہیں ایسا ہی ہے۔ اور اس میں یہ وہ لوگ تھے جو زندگی میں کہا کرتے تھے نہیں اس میں کتنے وہ ہوں گے، میں سب کو نہیں کہتا، کتنے وہ لوگ ہوں گے جو حق کا ساتھ اس لیے نہیں دیتے ہوں گے کہ یار نہیں میں کہیں مر نہ جاؤں، تو مار تو وہ بھی گئے۔ تو جو حق بات اس وجہ سے نہیں کرتے کہ مار دیے جائیں گے، تو میں ابھی آپ کے پروگرام میں لائیو کہہ رہا ہوں، لکھ کر دیتا ہوں کہ وہ بھی مر جائیں گے، مر سب نے جانا ہے بھائی، حق بات تو کرے نا، اور حق بات جب تک کرتے رہیں گے معاشرہ زندہ رہے گا۔ جب معاشرے میں حق بات کرنے والے ختم ہو گئے تو معاشرہ ختم ہو جائے گا، پھر معاشرہ ہونا نہ ہونا پھر اس کا برابر ہوتا ہے۔ جو بندہ حق بات نہیں کرتا وہ دنیا میں رہے تو بھی ٹھیک ہے، مر جائے تو بھی ٹھیک ہے، معاشرے میں اس کے آنے یا نہ ہونے سے فرق کوئی نہیں پڑتا، ہونا نہ ہونا اس بندے کا برابر ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ایسے رہا کرو کر کے کریں لوگ آرزو، اور ایسے جیا کرو کہ زمانہ مثال دے، کچھ نہ تو ایسا ہو، کچھ تو آپ کے اندر ایسی ہو نا کہ لوگ آپ جیسا بننا چاہیں، کہ آپ کی بات سننا چاہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، اس میں یہ بتا دیں کہ ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اب غیرت سے مر جانا چاہیے، یہ سب سے آسان کام ہے کہ یار آپ زندہ ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، کلمہ طیبہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، مسلمان ہو، حق کی بات کرو، کم از کم کچھ نہ کریں، ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن یا جوڈیشل انکوائری کمیشن کا مطالبہ تو کرے نا، جو پہلے دن سے میں کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہوگا سر، طے ہو جائے گا کہ جناب جب 10 کو پروٹیسٹ تھا، پہلی بات تو یہ کہ 10 کو پروٹیسٹ کیوں اناؤنس کیا گیا، اور پھر اپنے وہ وہاں جانے والی بات کیوں کی۔ ٹھیک ہوگا، مطلب آپ نے کہا جی ہم جا کے امریکن ایمبیسی کے سامنے دھرنا دیں گے، یار کیوں اس کے سامنے دھرنا دیں گے؟ کوئی بھی کسی بھی ملک کی جو ایمبیسی ہوتی ہے وہ لیگلی پروٹیکٹڈ ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرنا یہ ہر ملک کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی، وہاں پاکستانی سفارت خانہ کام کرتا رہا یا انڈیا کا سفارت خانہ کام کرتا رہا، تو یہ سفارت خانے تو بند نہیں ہوتے تھے، ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں، یہ تو جنگوں میں اندر بھی کام نہیں کرتے، آپ ان کے سامنے کیوں دیں گے؟ آپ نے ان سے، آپ کون سے کیا مطالبہ ہے؟ آپ کا اپنی حکومت سے مطالبہ ہے نا، تو آپ حکومتی کسی ادارے کے سامنے بیٹھیے نا، وہاں جا کے کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ پھر اگر آپ نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا ہے تو پروٹیسٹ ریکارڈ کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں یادداشت بنانا، ایک آپ اپنا مراسلہ بناتے ہیں، یادداشت بناتے ہیں، تو آپ جا کے اس ملک کے کنٹری میں 1 یا 2 افراد جا کے جمع کرا دیتے ہیں، وہ ایک تھرو پروسیس وہ ان کے اپنے ملک میں چلا جاتا ہے، جس سے آپ کے جذبات، آپ کی سوچ کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس ملک کی حکومت تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے ایک پروفیشنل، ایک سوفسٹیکیٹڈ، سیویلائزڈ طریقہ کار۔ ان لوگوں نے جو اعلان کیا، وہ اعلان کیوں کروایا گیا، کیوں کیا گیا، اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ آپ نے اس سے بے تکا اعلان کیوں کیا بھائی۔ ٹھیک ہو گیا سر، آپ فہم و فراست سے کام لے لیتے، آپ ایک 3rd لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی آف پاکستان ہے، آپ کی بات میں وزن ہونے چاہیے، آپ کی بات کرتے ہوئے اس کے پیچھے کوئی لاجک ہونی چاہیے
ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے حکومت عالیہ کا، جناب اعلیٰ، کہ آپ نے جب کوئی ان سے چلے غلط، سپوز کہ غلط فیصلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. میں کب کہتا ہوں کہ بیک والے فرشتے ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، پارٹیوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، افراد سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، پارٹیوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. چلے میں اس کو سپوز کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس کی جسٹیفائی کر دے اس بات کو کہ انہوں نے کیوں وہاں جانے کا کہا تھا، کیونکہ یہ میرا نقطہ نظر ہے نا. ہو سکتا ہے وہ جب وہ بات کرے تو میرا نقطہ نظر غلط ثابت ہو جائے، یعنی وہ کہیں کہ نہیں آپ کی بات صحیح نہیں ہے، اور مجھے ماننا چاہیے. جب میں اس بات کی مجھے سمجھ آ جائے گی کہ ہاں یہ ان کا فیصلہ صحیح تھا اور یہ واقعی ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، اس کے علاوہ حل نہیں تھا، تو پھر میں سمجھ جاؤں گا. ٹھیک ہے، ابھی تک چونکہ ان کی طرف سے اس کی وضاحت نہیں آئی، تو اب میرے میرا ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، شہری ہونے کے ناطے میرا رائٹ ٹو ایکسپریشن تو ہے نا، تو میں نے اپنی بات ایکسپریس کر دی. نتھنگ ایلس کہ میں کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، نہ حکومت کے نہ ان کے. دیکھیں میرا مسئلہ آئین اور قانون ہے، میرا مسئلہ نہ تو لبیک ہے نہ تو حکومت ہے. میں کہتا ہوں بحیثیت قانون دان کہ آئین اور قانون پہ عمل ہونا چاہیے. اس بات کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ جب 10 کو مارچ تھا بھی اسلام آباد سے، فیض آباد سے شروع ہونا تھا، تو حضور والا بڑے ادب سے گزارش ہے کہ آپ نے وہاں جا کے چڑھائی کیوں کی، آپ نے فورسز جا کے اس مسجد پہ کیوں لگائی، کیوں لوگوں کے ساتھ مڈ بھیڑ آپ نے شروع کر دی، اور کیوں ان کو سب جگہ سے روک کر یہاں بلانا پڑا، اور 2 بندے وہاں شہید ہو گئے، اور شہادتوں کا سلسلہ پھر چلتے چلتے مطلب 20 تک تو پہنچ ہی گیا. ٹھیک ہے، ویسے کہنے والے سینکڑوں کہتے ہیں، لیکن میں 20 کہہ دیتا ہوں کہ میں 20 کا ریکارڈ پیش کر سکتا ہوں. تو بھائی گزارش یہ ہے کہ دونوں طرف سے تحمل کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے باتیں فیوچر میں ریپیٹ نہ ہوں، آگے مستقبل میں جا کے یہ باتیں دوبارہ نہ ہوں. دوبارہ نہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کروائیں اور پھر ڈٹرمن کریں کہ who was in fact was in fault. ان فیکٹ کس کی غلطی تھی، دونوں کی یا کسی ایک کی؟ دونوں کی بھی ہو سکتی ہے، کسی ایک کی بھی ہو سکتی ہے. تو یار اس پر تحقیقات کرانے میں کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہوگا سر، اس پہ تحقیقات کی طرف بھی کوئی نہیں آتا. اچھا، جو اس کا مطالبہ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ایک دفعہ مطالبہ کر کے خاموش ہو گئے. حالانکہ اگر کسی بات کو کرانا ہو نا تو اس کے مسلسل تکرار کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس مطالبے کو دہرائیں، اتنا دہرائیں کہ وہ سب کی زبانوں پہ زبانیں زیدے خاص و عام ہو جائے، اور پھر جو مقتدرہ ہے یا مقتدر حلقے ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں. ہمارے اہل سنت کے اپنے لوگ، ہمارے علماء کرام، ہماری تنظیمات، ایک دفعہ انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، ہمارا مطالبہ ہے، اور اس کے بعد ختم.